السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ آفیشیل اسٹیٹس کے چینل پر آپ کو ویلکم کرتی ہوں اور میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مہندی لگانا عورت کی زینت ہے اور آج سے کچھ سال پہلے کے زمانے کو دیکھا جائے تو عورتوں میں مہندی لگانا عام ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل کے دور میں مہندی کو صرف تقریبات میں لگایا جاتا ہے یا پھر مخصوص تہوار پر۔ حالانکہ مہندی لگانے کے بارے میں مختلف احادیث میں ہے، اس لیے میری وہ بہنیں جو مہندی کا استعمال نہیں کرتی یا مہندی کو پسند نہیں کرتی، تو وہ میری بہنیں آج کی ویڈیو غور سے سنیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں اس بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے لیے رنگ والی چیزیں پسند فرمائی ہیں، لیکن خوشبو نہ ہو، اور مردوں کے لیے خوشبو پسند فرمائی ہے۔ لیکن آج کا ہمارا بیان ہے مہندی کے بارے میں۔ اس بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ مہندی کے استعمال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے فرمایا اور اس کو عورتوں کے لیے پسند فرمایا یا نہیں، اس حوالے سے جاننے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ جو رسم شادی میں مہندی کے نام سے ہوتی ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ رسم مشرکانہ رسم ہے جو غیر مسلم سے ہمارے اندر آئی ہے، اور اسلام میں اس کی کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ شیطانی کام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ البتہ ہمارا آج کا موضوع شادی کی رسم والی مہندی کا نہیں ہے، بلکہ مہندی کے استعمال کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ مہندی لگانا کیسا ہے، اسلام میں اس کی اجازت ہے یا نہیں، اور اس حوالے سے مردوں کے لیے کیا حکم ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس حوالے سے امام نور المجموع ہمیں فرماتے ہیں کہ ہاتھوں اور پاؤں کو مہندی کے رنگ سے رنگنا تو بہتر ہے، مگر خوشبو نہ ہو۔ عید ہو یا شادی، مہندی لگانا کوئی گناہ نہیں۔ عید ہو یا شادی، مہندی لگانا کوئی گناہ نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کون سا عمل ہے جو ضائع کر سکتا ہے ہماری تمام نیکیاں؟ کون سا عمل ہے جو ضائع کر سکتا ہے ہماری تمام نیکیاں اور خدا نخواستہ جہنمی بھی بنا سکتا ہے، اور خدا نخواستہ جہنمی بھی بنا سکتا ہے؟ وہ خواتین جو اس طرح سے مہندی لگاتی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں اہم بات یہ بھی بتانے جا رہی ہوں، حدیث مبارکہ میں ہے عورتوں کا مہندی لگانا کیسا ہے۔ ڈیزائن والی مہندی کیا عورتیں لگا سکتی ہیں؟ اپنے پیارے محبوب نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔
عورت کے ہاتھوں اور پیروں اور سر پر مہندی لگانا افضل ہے، کیونکہ اس سے اللہ کی بناوٹ کو وہ بدل نہیں رہی، جائز طریقے سے لگا رہی ہے۔ اور خود اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ابو داؤد شریف کی حدیث کو بیان کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک عورت کو مہندی لگانے کی ترغیب دی ہے، یعنی یہ سرکار کا فرمان ہے کہ عورتیں مہندی لگا سکتی ہیں۔ اب اس اہم بات کی طرف آتے ہیں کہ اس طرح مہندی لگانا اسلام میں منع ہے۔ کس طرح مہندی لگانا اسلام میں منع ہے؟ کون سی بات ہمیں جہنم کی طرف دھکیل سکتی ہے؟ ایک عورت کو دین کی طرف سے خدا نخواستہ ہٹا بھی سکتی ہے تو وہ عمل ہے۔ بیوٹی پارلر میں جا کر عورتوں سے نہیں بلکہ مردوں سے مہندی لگواتی ہیں۔ جی ہاں، جو آج کل جو ماڈرن دور ہے، مرد حضرات ہر فیلڈ میں کام کرتے ہیں، لیکن عورتوں کو اس بات میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ مردوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیں، کیونکہ اس طریقے سے اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے، تم میں سے کسی کو لوہے کی کنگھی اس کے جسم میں داخل کر دی جائے، اس کے ہاتھ زخمی کر دیا جائے تو یہ اس سے بہتر ہے اس کا ہاتھ غیر عورتوں کو نہ چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ کسی غیر عورت کو چھونا حرام ہے، چاہے آپ مہندی کے لیے اس عورت کا ہاتھ پکڑیں، اور گناہ دونوں کو طرف ہوگا، لگانے والے کو بھی گناہ ہوگا اور لگوانے والی کو بھی گناہ ہوگا۔ پارلر میں آپ بالکل جا سکتی ہیں، لیکن لڑکیوں سے مہندی لگوائیں، ڈیزائن والی مہندی بھی لگا سکتے ہیں۔ ان باتوں کے لیے اسلام نے نہیں منع فرمایا، کیا گیا۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور بات میری بہنیں پوچھنا چاہتی ہیں کہ حیض یعنی ناپاکی کی حالت میں کیا مہندی لگانا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہتی تھی اور مہندی بھی لگاتی تھی اور آپ روکتے نہیں تھے۔ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روکتے نہیں تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپاکی کی حالت میں مہندی لگانے سے منع نہیں کیا۔ صرف جو بات میں نے آپ کو کہی ہے کہ غیر مردوں کے ہاتھ سے مہندی نہ لگوائیں، یہ منع کیا گیا ہے۔ باقی آپ مہندی لگوائیں، عید کی خوشیوں کو منائیں، اپنوں کے ساتھ منائیں، اپنے محرم رشتوں کے ساتھ منائیں۔ اس خوشی کے موقع پر فاطمہ آفیشل اسٹیٹس کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ میری طرف سے سب کو عید مبارک ہو۔ اللہ پاک سب کو ڈھیر ساری خوشیاں دے، سب کی پریشانیاں دور کرے۔ جو بے اولاد ہے اللہ پاک ان کو اولاد دے، جو بے سہارا ہے اللہ پاک ان کو سہارا دے،
جو لوگ پریشان ہیں اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور کرے۔ جزاک اللہ خیر۔